السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج سے کلاس جو ہے وہ آن لائن زوم پہ ہوا کرے گی اور کوشش کریں کہ تمام اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اس میٹنگ کو جوائن کریں۔ آج جو کہانی پڑھنی ہے ہم نے پہلی فتح، وہ میں نے جو ہے آپ کو شیئر کر دی ہے اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے وہ پیج ہوگا۔ پہلی فتح دراصل تاریخی ناول ہے اور محمد بن قاسم اس کا یہ ایک اقتباس ہے جو ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ نسیم حجازی تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں اور داستان مجاہد، محمد بن قاسم، آخری چٹان، شاہین، خاک اور خون، یہ سارے تاریخی ناول ہیں جو نسیم حجازی نے لکھے ہیں۔ اور پہلی فتح میں وہ بتا رہے ہیں کہ سرندیپ کے راجا نے اپنے ملک میں مرنے والے عرب تاجروں کے خاندانوں کو واپس عرب میں بھیجنے کے لیے روانہ کیا تو راستے میں سمندری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ تو ان میں ناہید نامی ایک لڑکی بھی تھی جس نے حجاج بن یوسف کو ایک خط لکھا اور پھر اس بیٹی کی فریاد پر 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم کی قیادت میں 12,000 فوجیوں پر مشتمل ایک اسلامی لشکر کوفہ اور بصرہ سے روانہ ہوا۔ مکران اور لسبیلا سے ہوتا ہوا یہ دیبل پہنچا۔ اب پہلے آپ دیکھیں شروع میں کہ صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دمشق شام کا پرانا شہر ہے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چلے گئے اور وہاں سے محمد بن قاسم کی فوج کے گزرتے ہوئے جلوس کو دیکھنے لگے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کی سپرد تھی۔ یعنی دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ 17 سالہ نوجوان فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور ہر بستی سے کئی کم سن لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ دمشق سے وہ چلا، فوجی قافلہ دمشق سے چلا اور بصرہ عراق کے شہر کا نام ہے، عراق کے شہر کا نام بصرہ ہے۔ یعنی دمشق سے لے کر بصرہ تک جتنے بھی شہر راستے میں آئے، جتنی بھی بستیاں آئیں، جتنے بھی گلی کوچے آئے، ان سب سے لوگ اس قافلے میں شامل ہوتے چلے گئے اور ان شامل ہونے والوں میں کچھ تو چھوٹی عمر کے بچے تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سارے کے سارے محمد بن قاسم کی فوج میں شامل ہوتے گئے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ یعنی کوفہ اور بصرہ میں یہ پتہ چل چکا تھا، یہ اطلاع جا چکی تھی کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ فوجی لشکر لے کر اس مقصد کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اور اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کہتے ہیں سردار کو کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھی۔ اب جتنی بھی خواتین تھیں وہ اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو اور لڑکیاں بھائیوں کو اس بات کے لیے تیار کر رہی تھی کہ وہ سردار
یا سالار محمد بن قاسم کا ساتھ دیں۔ غیور قوم غیرت مند قوم کی ایک بیٹی، بے کس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ یعنی ہر کوئی غیرت مند قوم کی بیٹی کی جو ایک پکار تھی، مجبور بیٹی کی پکار، بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ بصرے کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ بصرے کی عورتوں میں ایک باشعور خاتون زبیدہ، انہوں نے تبلیغ کی، انہوں نے گھر گھر جا کر یہ درس دیا اور لوگوں میں جوش اور جذبہ پیدا کیا اور بتایا کہ ناہید کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ملک اور قوم کی ہر لڑکی کا، ہر بہو، ہر بیٹی کا مسئلہ ہے۔ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی اور اس کی تقاریر سن کر ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی۔ مختلف علاقوں سے لڑکیاں، مختلف محلوں سے لڑکیاں زبیدہ کے گھر آنے لگی اور اس کی جو ہے تقریر سنتی، اس کا لیکچر سنتی، پھر ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جاتی۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کی معمر عورتوں یعنی بوڑھی عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچی۔ محمد بن قاسم کی والدہ اپنی صحت کی خرابی کے باوجود بوڑھی عورتوں کی ٹولی لے کر ہر گھر گئیں اور انہوں نے ان کو یہ درس دیا کہ وہ محمد بن قاسم کا ساتھ دیں۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات وہاں پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے۔ ہر کوئی محمد بن قاسم کی مدد کرنا چاہ رہا تھا اور اپنے اپنے طریقے سے۔ زبیدہ نے جہاں تبلیغ کی، لڑکیوں میں جوش و جذبہ پیدا کیا، وہاں پر اس نے فوجیوں کی مدد کے لیے، اہانت کے لیے، مدد کے لیے اپنے زیورات بیچ دیے تاکہ ان سے جو رقم آئے وہ سپاہیوں کو نئے گھوڑے اور اسلحہ ان سے لے کر دیا جائے۔ بصرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی۔ بصرہ کی امیر گھر کی لڑکی تھی یا غریب گھر کی، ہر گھر کی لڑکی نے جو ہے اس بات کی تقلید کی، یعنی پیروی کی کہ ان کے پاس بھی جو جو کچھ تھا وہ بھی اپنے طور پر دیتی گئیں، مدد کرتی گئیں اور مجاہدین کی اہانت کے لیے، مجاہدین کی مدد کے لیے بصرہ کے بیت المال سرکاری خزانے کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ یعنی اتنی مدد کی کہ بصرہ کا جو سرکاری خزانہ تھا وہ ان خواتین نے سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر میں بصرہ کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ عراق کے دوسرے شہروں کی عورتوں نے جب دیکھا کہ بصرہ کی خواتین اس طرح مدد کر رہی ہیں مجاہدین کی، تو انہوں نے بھی اس نیک کام میں پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ کار خیر نیک کام میں پیچھے رہنا پسند نہ کیا اور وہ بھی آگے بڑھی اور انہوں نے بھی بہت کچھ اکٹھا کر دیا اور لاکھوں روپے اس طرح جمع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ محمد بن قاسم نے وہ 3 دن بصرہ میں رکا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا، وفد گروہ دیبل بھیجا گیا تھا، اس میں سے
صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ جب محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا اور اس کی آمد سے پہلے ہی بصرہ میں حجاج بن یوسف، یہ بنو امیہ کا ایک جرنیل یعنی عراق کا گورنر تھا، اور اس کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون نے حجاج بن یوسف کو یہ پیغام پہنچایا کہ عبید اللہ کی قیادت میں، اس کی سربراہی میں 20 آدمیوں کا جب ایک گروہ دیول بھیجا گیا تھا، وہ سارے کے سارے مارے جا چکے ہیں اور قتل ہو گئے ہیں، صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے ہیں، باقی تمام 20 میں سے 2 بچ گئے، باقی سب کو دیبل کے گورنر جو ہے اس نے قتل کر دیا۔ یہ کراچی سے 37 کلومیٹر دور ایک مقام ہے۔ اس خبر نے بصرہ کی عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کیا۔ کون سی خبر نے؟ کہ لوگ جو مارے جا چکے ہیں اور صرف 2 بچے ہیں اور وہ مکران پہنچے ہیں، باقی سب کو دیبل کے گورنر نے قتل کر دیا ہے۔ اس خبر نے، جب یہ خبر بصرہ پہنچی تو بصرہ کی عوام کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس خبر نے اور اس پر تیل کا کام کیا، یعنی اور لوگ جذباتی ہو گئے۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد کل 5,000 تھی۔ جب محمد بن قاسم دمشق سے روانہ ہوا تو اس وقت جو تعداد تھی فوجیوں کی وہ 5,000 تھی، لیکن جب وہ بصرے سے روانہ ہوا، جب وہ بصرے سے چلا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12,000 تھی، یعنی 5,000 سے بڑھ کر 12,000 فوج ہو گئی تھی، کیونکہ دمشق سے لے کر بصرہ تک ہر گلی کوچے شہر کے لوگ جو تھے اس میں شامل ہوتے گئے، اور اس طرح تعداد جو تھی فوج کی 12,000 ہو گئی، جن میں سے 6,000 سپاہی گھڑ سوار تھے، یعنی 6,000 لوگ گھوڑوں پر سوار تھے، 3,000 پیدل فوجی چل رہے تھے، اور 3,000 سامان رسد کے ساتھ اونٹوں کے ساتھ تھے۔ سامان رسد ہوتا ہے فوجیوں کے کھانے پینے کا سامان اونٹوں پر لے کر جا رہے تھے۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ محمد بن قاسم، شیراز کہتے ہیں ایران کے پرانے شہر کو۔ یہاں کے 2 شاعر سعدی شیرازی اور حافظ شیرازی بہت مشہور ہیں، اور مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب لسبیلا کے علاقے میں شامل ہوا، لسبیلا یہ بلوچستان کا شہر ہے، جب مکران کی حد پار کر لی اور لسبیلا کے علاقے میں محمد بن قاسم آ گیا تو وہاں پر اس کو مشکلات پیش آئیں۔ بھیم سنگھ 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کی سندھی گورنر کی اہانت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ سندھ کے گورنر کی مدد کرنے کے لیے بھیم سنگھ 20,000 کی فوج لے کر لسبیلا پہنچ گیا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنایا، اس نے وہاں پہاڑوں پر ایک قلعہ تھا وہاں پر قیام کیا، اور تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ اس قلعے کی طرف جو راستے جاتے تھے وہاں پر تیر انداز یعنی تیر چلانے والے ماہر لوگ جو تھے ان کو تعینات کر دیا۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجا کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کی 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یعنی بھیم سنگھ نے جو ہے سندھ کا گورنر
اس کو اس بات کا یقین دلایا کہ میری فوج 20,000 ہے اور محمد بن قاسم کی فوج 12,000 لوگوں پر مشتمل ہے. میری فوج محمد بن قاسم کی فوج کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دے گی، یہیں پر ختم ہو جائیں گے. مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے. جیسے ہی مسلمانوں کی فوج پہاڑی علاقے میں داخل ہوئی تو بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اکا دکا یعنی چھوٹے موٹے تھوڑے بہت حملے شروع کر دیے. 30-40 سپاہیوں کا ایک گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں فوراً محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر پتھر اور تیر برسا کر غائب ہو جاتا. یعنی یہ کہ جیسے ہی وہ لوگ داخل ہوئے پہاڑی علاقے میں تو کیا ہوا کہ جو ہے بھیم سنگھ کی فوج وہ کہیں نہ کہیں سے نمودار ہوتی، ظاہر ہوتی اور پھر محمد بن قاسم کے کسی دستے پر تیر یا پتھر برسا کر چلے جاتے. گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے. گھوڑوں پر سوار لوگ جو تھے وہ تو ادھر ادھر بھاگ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، اپنے آپ کو بچا لیتے، لیکن شتر سوار کہتے ہیں اونٹ کو، جو اونٹوں پر سوار تھے ان کے لیے یہ حملے بہت ہی پریشان کن ثابت ہوئے، یعنی ان کو پریشان کر رہے تھے. بعض اوقات بھدک کر ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل تھا، کیونکہ گھوڑوں کو تو قابو میں کیا جا سکتا تھا، لیکن جو اونٹ تھے جب وہ ڈر کر بھدک کر خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیتے تو ان کو کنٹرول کرنا، قابو کرنا، ترتیب دینا بہت مشکل ہو جاتا تھا. محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر، جب محمد بن قاسم نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے کیا کیا؟ ہراول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا. ہراول جو دستہ سب سے آگے چل رہا ہے اور پیدل چل رہا ہے ان کی تعداد بڑھا دی، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی. حملہ آور کیا کرتے؟ بھیم سنگھ کی فوج وہ یہ کرتی کہ ایک گروپ آگے سے بچ کر بھاگ جاتا اور جب پاکستانی فوج اس گروپ کی طرف متوجہ ہوتی تو دوسری جماعت جو پیچھے سے حملہ کر دیتی تو دوسرا گروہ ان کو دیکھ کر پیچھے سے حملہ کر دیتا. ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا. یہ جو ہے ٹیلے پر چڑھتا اور دائیں طرف سے حملہ کر دیتے اور دوسرا ٹولہ جو ہے وہ بائیں طرف سے حملہ کر دیتا. جو محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، جیسے جیسے محمد بن قاسم کی فوج آگے گئی تو ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا. حملے جو ہیں وہ زور پکڑتے گئے. رات کے وقت پڑاؤ ڈالنا قیام کرنے کے بعد شبگون کے ڈر سے، شبگون کہتی ہے رات کو سوتے ہوئے دشمن اچانک حملہ کر دے، اس ڈر سے کم از کم 1/4 فوج یعنی فوج کا چوتھا حصہ جو ہے وہ آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینے لگا، یعنی ٹیلوں پر تعینات کر دیا گیا اور وہ پہرا دینے لگی. باقی آدھی کہانی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے اور پھر 7 ایکسرسائز بھی کل کریں گے.